پہلے ہی عرض کیا کہ وہ چیزیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں شاہ صاحب. جی دیکھیں یہ تو الگ مسئلہ ہے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر اپنی فطرت اور اپنے نیچر اور اپنی طبیعت کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو آپ کو کون روکے گا، لیکن اس کے ثمرات آپ کی زندگی مرتب نہیں بلکہ خرابی مرتب ہوگی. ایک ایک سیکنڈ کے بعد اپنے وجود میں آپ خرابی محسوس کریں گے، آپ نہیں آپ کے گرد و نواح سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے شریعت مطہرہ نے جو چیزیں بیان کی ہے اس کے دواعیات اور اس کے محرکات اور اس کے اسباب معاشرے کی اصلاح کے لیے. اب جب قبلہ صابری صاحب وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں، جب آپ اس کو چھوڑیں گے، ظاہر سی بات ہے شراب ہے، جس طرح صاحب نے بھی ربا کے بارے میں بتایا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے معاشرے میں استحکام تھا، ایک اعتماد تھا، ایک رواداری تھی، ایک دوسرے کے لحاظ داری تھی، ایک دوسرے کا خیال تھا. ظالم کو اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ مظلوم کو گویا کہ دبا سکے، بلکہ ظالم مظلوم کے سارے کانسیپٹ کو شریعت مطہرہ کلیئر کرنی چاہتی ہے اور اسلام انسانوں کو لا کر ایک سطح پر کھڑا کر دینا چاہتی ہے، انہیں ایک مرکز کا پابند بنانا چاہتی ہے، انہیں اپنی ذات کے وجود کو ختم کر کے ایک مرکزیت کی پاسداری کی طرف لانا چاہتی ہے. اور اس سے آپ دیکھتے ہیں جب اس سے ایک معاشرہ بالکل ایک تسبیح کے دانے کی طرح جڑا ہوا ایک منظوم اور خوبصورت سی شکل اختیار کر جاتا ہے. لیکن جب ہم شریعت مطہرہ کی شریعت کی جو میں بات کر رہا ہوں، دراصل یہ عقل ہی اس چیز کو تقاضا کرتی تھی. اب شراب آپ دیکھیے، شراب عقل کو پسند کرتی ہے، عقل کی تو ساری صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہے. میں صرف ایک کہتا ہوں کہ شراب سے بندے کے صرف وجود کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے جگر کے اندر کینسر ہوتا ہے، کیا اس کے وجود کے اندر کینسر کے امراض آ جاتے ہیں، یا اس کے گھر کے اندر بھی کینسر کا اثر ہوتا ہے، یا اس کے معاشرے کے اندر، اس کے محلے کے اندر اس کی کیا عزت رہتی ہے، وہ اپنے والدین کا کس طرح گویا کہ اولادوں میں کس طرح شمار ہوتا ہے کہ فلاں کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے. اب اس کے والد تو شراب پیا کرتے ہیں. اب دیکھیں بدنامی تہمت اپنی جگہ پر ہے، گھر کی خرابی اپنی جگہ پر ہے، اور وہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا فرمائے وہ بالتدریج اس قدر زوال کی طرف چلی جاتی ہے کہ اپنے گھر کے نجی وہ حساس مسائل جس میں وہ ذمہ دارانہ پوسٹ پر ہو کر اسے حل کرنا چاہیے، وہاں پر ایسی فحش غلطیوں سے ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ صدمے پھر کئی پشتوں تک جا کے اس کا خمیازہ گویا کہ بھگتنا پڑتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے جہاں سد باب کر دیا تھا نشے کا، اگر اس چیز کو انسان قبول کر لے تو ساری چیزیں گویا کہ اپنے درستگی پر آ سکتی ہے.